وہ صرف ایک اعتراف کرنے آیا تھا، مگر اس کے الفاظ نے پورے شہر کی نیندیں اڑا دیں۔ رات کا وقت شہر کے مرکزی تھانے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، عمر 28 کے آس پاس، آنکھوں میں گہری تھکن مگر چہرے پر عجیب سکون۔ میں ایک قتل کے سلسلے میں آیا ہوں۔ کس قتل کے؟ جو کسی کو معلوم ہی نہیں۔ پولیس اہلکار چونک جاتے ہیں، کیمرے آن ہوتے ہیں، بیان ریکارڈ ہوتا ہے۔ میرا نام ریحان علی ہے اور میں نے 3 سال پہلے زید مرزا کو قتل کیا تھا۔ اس وقت کسی کو پتہ نہیں چلا اور شاید آج بھی نہ چلتا اگر میرا ضمیر جاگ نہ جاتا۔ ریحان ایک عام سا نوجوان تھا مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ اس کا ماضی ایک ایسے راز سے جڑا تھا جس میں زید مرزا، ایک کامیاب سیاستدان، اور ریحان کی بہن شامل تھی۔ زید نے اس کی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی اور سسٹم نے انصاف دینے سے انکار کر دیا۔ ریحان کا اندر انتقام سے بھر گیا تھا۔ وہ خاموش رہا مگر اندر ایک آگ سلگتی رہی۔ ریحان نے اپنے آپ کو بدل لیا، خاموش، سنجیدہ اور سب سے کٹا ہوا۔ اس کی بہن ذہنی مریضہ بن گئی اور والدین غم سے ٹوٹ گئے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب انصاف کا وقت ختم ہوا، اب صرف بدلہ ہے۔ ریحان نے زید مرزا کا پیچھا کرنا شروع کیا، اس کی عادات، حفاظت، دن کا معمول سب نوٹ کیا۔ ایک رات جب زید تنہا فارم ہاؤس میں موجود تھا، ریحان وہاں پہنچا۔ نہ گواہ، نہ ثبوت، نہ آواز، صرف ایک سائلنسر لگا ریوالور۔ یہ اس آنسوں کا بدلہ ہے جو میری بہن نے اکیلے بہایا۔ ریحان نے گولی چلائی، زید مر گیا۔ ریحان نے لاش کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ پولیس کو لگا کہ زید فرار ہو گیا ہے۔ کچھ نے سمجھا دشمنوں نے اغوا کیا، کیس بند ہو گیا اور دنیا بھول گئی، مگر ریحان کا دل نہیں بھولا۔ ریحان نے زندگی کو عام لوگوں کی طرح جینے کی کوشش کی۔ ایک سرکاری دفتر میں نوکری، خاموش طبیعت، وقت پر گھر واپسی، لیکن اندر سے خالی۔ ہر رات اسے خواب آتے، زید کی چیخیں، بہن کی آنکھیں، جلتی لاش، پانی کی بوندیں، سناٹا۔ وہ مسجد میں بیٹھتا، دعا کرتا مگر سکون نہ آتا۔ ایک دن اسے ایک فقیر ملا جس نے کہا، بیٹا، سچ وہ ہوتا ہے جو بوجھ نہ بنے، جو چھپ جائے وہ زخم بن جاتا ہے۔ یہ جملہ ریحان کے دل میں اتر گیا۔ ریحان نے فیصلہ کیا، اب اور نہیں۔ وہ تھانے گیا، سب کچھ بیان کر دیا۔ ایک ایسے قتل کا اعتراف جو کبھی ریکارڈ پر نہیں تھا۔ پولیس حیران تھی، میڈیا چیخ رہا تھا، قتل کا اعتراف، وہ بھی بغیر ثبوت! کیا یہ مجرم ہے یا ہیرو؟ ریحان کے خلاف مقدمہ قائم ہوا۔ کوئی جسم، کوئی اینی شاہد، کوئی ثبوت نہیں، صرف ایک شخص کا خود پر لگایا الزام۔ جج بھی کنفیوز، وکیل بھی پریشان، مگر ریحان کے الفاظ، مجھے سزا نہ دیں تو میں خود کو سزا دوں گا، مجھے صرف سچ کا انجام چاہیے۔ سوشل میڈیا پر دو رائے، کچھ لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، کچھ اسے بہادر ہیرو مانتے ہیں۔ ریحان نے عدالت میں اپنا آخری بیان دیا۔ جب سسٹم خاموش ہو جائے تو انسان کی روح چیخنے لگتی ہے۔ میں صرف اپنی روح کی چیخ کو بند کرنے آیا ہوں۔ عدالت اسے نفسیاتی حالت میں مجرم مانتی ہے اور علاج کا حکم دیتی ہے، مگر لوگ اسے ایک ایسا کردار مانتے ہیں جو سچ کی خاطر خود کو قربان کر گیا۔ ریحان کی بہن اب تھوڑی بہتر ہو چکی ہے۔ اس نے عدالت کے باہر صرف ایک جملہ کہا، میرے بھائی نے قانون تو توڑا مگر انسانیت بچائی۔